یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کئی محکمے ایسے ہوتے ہیں جو آفت آنے سے پہلے ہی خبر دے دیتے ہیں، پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ سیلاب آنے والا ہے، یا زیادہ بارش ہونے والی ہے، یا زیادہ اسنو پڑنے والی ہے، یا خدا نخواستہ فلاں وائرس ہونے والی ہے وغیرہ وغیرہ. ہم ان محکوموں کو اپنا بڑا خیر خواہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں پہلے ہی بتا دیتے ہیں اور ان کے بتانے سے ہم اپنا بندوبست کر کے آنے والی آفت کی تباہی سے بچ سکتے ہیں. لیکن اگر بتانے کے باوجود کوئی شخص بندوبست نہ کرے اور تباہ ہو جائے تو یہ اس کی اپنی بے وقوفی ہے، وگرنہ جیسے سب نے اپنا اپنا بندوبست کر لیا تھا وہ بھی اپنا کر لیتا. تو حضرات گرامی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اس دنیا میں ہمارے کئی خیر خواہ ہیں جو ہمیں آنے والی پریشانی کا پہلے ہی بتا دیتے ہیں، ایسے ہی سب سے بڑھ کر ایسا بھی ہے جو ہمیں اس دنیا کے جانے کے بعد کی تمام کاریوں سے آگاہ کر رہا ہے. اے لوگوں، اس دنیا کی تمام کاریوں سے تو جیسے ہو ممکن ہو ہم نپٹ لیتے ہیں، لیکن ایک دنیا ایسی بھی ہے کہ جس کی تمام کاریاں اتنی سخت ہیں کہ اس کی تمام کاریوں کو تمہارے لیے جھیلنا بہت مشکل ہوگا. ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تمہارے پاس مہلت ہے کہ اس تمام کاریوں سے بچ سکتے ہو، مگر جب اس دنیا سے بلاوا آ گیا اور تیرے پاس ان تمام کاریوں سے بچنے کے لیے کوئی چیز نہ ہوئی تو یاد رکھو کہ بڑا پچھتاؤ گے. تو اے انسان، تیرا بے حد خیر خواہ جو نہ صرف دنیا میں تیری خیر خواہی چاہتا ہے بلکہ اس دنیا کے جانے کے بعد بھی تجھ کو سکھی دیکھنا چاہتا ہے، وہ خیر خواہ کون ہے؟ وہ مہربان کون ہے؟ وہ ہمارا رب ہے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے، جو بار بار تاکید فرما رہا ہے کہ اے انسان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور انسان دیکھے گا آئندہ کے لیے آگے کیا بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے کہیں تو اپنے عذاب سے ڈرایا اور کہیں رحمت کی وعید سنائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. میرا رب ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ کبھی ہمیں عذاب کا سنا کر ڈراتا ہے اور کبھی رحمت کا سنا کر امید باندھتا ہے تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنی آخرت بہتر بنا لیں، اگلی دنیا کے لیے اچھا سامان تیار کر لیں. کیونکہ روحانی بیمار دو قسم کے ہوتے ہیں. پہلا وہ لوگ جو رحمت پر یقین کر کے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور دوزخ کے عذاب پر انہیں کوئی کھٹکا نہیں رہتا، بلکہ اپنے دل پہ رحمت خدا بندی کا جوش لیے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کا علاج کرتا ہوا میرا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے رحمت کے طلبگاروں، اگر رحمت چاہتے ہو تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور انسان دیکھے گا کہ آئندہ کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو گے تو یقیناً اچھے اعمال کرو گے، اور جب تم اچھے اعمال کرو گے تو تمہارا رب تم پر دنیا و آخرت میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا. اور دوسرے بیمار وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے اس قدر ڈرتے رہتے ہیں
کہ ان کا لو کامتا رہتا ہے. ایسے لوگوں کی دلجوئی میرا رب اس طرح فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. یعنی جو رحمت پر نازا ہو کر گناہوں کی دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں وہ جان لیں کہ تمہارے رب کا عذاب بڑا سخت ہے. اور جو اللہ کے خوف سے مرے جا رہے ہیں وہ بھی جان لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ بڑا ہی رحیم و کریم ہے, اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. تو معلوم ہوا کہ ایمان یہ ہے کہ رب کی رحمت پر بھروسہ بھی ہو اور اس کے عذاب کا ڈر بھی ہو, کیونکہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین, اور تیرے رب کے نزدیک آخرت تو ڈر والوں کے لیے ہے. اور دوسری جگہ متقین کی شان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین, کہ بے شک پرہیزگار امن کے مقام پر ہوں گے. ایک طرف گنہگاروں کے لیے عذاب ہے اور دوسری طرف پرہیزگاروں کے لیے رحمت اور ثواب ہے. تو ان دونوں طریقہ کے لوگوں کا علاج میرا رب اس طرح کر رہا ہے کہ اے لوگوں صرف رحمت پر بھروسہ کر کے بے خوف ہو کر گناہوں میں پھنس نہ جاؤ اور نہ ہی اتنا ڈرو کہ رحمت سے مایوس ہو جاؤ, بلکہ اس سے ڈرو, رحمت کی امید رکھو اور عذاب کا خوف بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی گناہوں میں گزار کر معافی بھی نہ مانگ سکو تو سمجھو کہ رحمت ہی کافی ہے. اور ایسے بندے کی مثال اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ اچھے بیج تلاش کر کے اس کے نرم زمین پر اس کو بوئے, پھر اس زمین کو جھاڑو اور گھاس پھوس سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس فضل کو زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھے گا. تو ایسا شخص تو فضل کا وقت پورا ہونے پر اس سے فائدہ حاصل کر سکے گا. یہ امید تو بے شک عقل مندی کہلائے گی, لیکن اگر بیج پرانا ہو, ٹوٹا ہوا ہو اور نہ ہی گھاس پھوس اور بوٹی وغیرہ صاف کرے اور نہ ہی اس امید میں وقت پر پانی دے کہ بارش ہو جائے گی اور امید رکھے نفع کی, تو حضرت امام کیا یہ عقل مندی ہے؟ اس طرح جو ایمان والا اپنے سینے میں ایمان کا صحیح بیج بوئے اور سینے کو بد اخلاقی اور بد اعمالی سے پاک رکھے اور سینے میں لگے ہوئے ایمان کے درخت کو عبادت و ریاست کا لگاتار پانی دیتا رہے, پھر نگاہ رحمت خداوندی پر بھی رکھے, تو اس کی رحمت سے دنیا سے جاتے ہوئے اپنا ایمان صحیح اور سلامت ساتھ لے کر جائے گا. تو ایسی امید تو عقل مندی کی امید ہوگی. لیکن اگر سینے میں ایمان کا بیج ٹوٹا ہوا ہو اور وہ بھی بد اخلاقی اور بد اعمالی سے بھرا ہوا ہو, اوپر سے اس کے سینے کو عبادت پر ریاست کا پانی بھی میسر نہ ہو اور نگاہ رکھے رحمت خدا بندی پر, تو یہ بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احمق ہے وہ شخص جو کرتا تو اپنے نفس کی خواہشات کو پورا ہے اور امید رکھتا ہے رحمت خدا بندی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے کام محض آرزو سے نہیں سنوارے جاتے, بلکہ آرزو تو قبول اسی وقت ہوگی جب وہ توبہ کرے گا. اس سے بڑھ کر احمق کون ہوگا جو بیج کو بوئے دوزخ کی اور امید رکھے جنت کی. امیدوار ہو اس مقام کا جو اطاعت گزاروں کی ہے اور کام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں والے کی. بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں دو خوفوں یا دو تحفظ کو ایک بندے میں جمع نہیں کروں گا. یعنی جو بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے گا تو میں قیامت کے دن اسے محفوظ رکھوں گا, اور اگر کسی نے دنیا میں خوف نہ کھایا تو قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کیا جائے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت میں کوئی شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں,
جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا. اور فرمایا کہ آنسو یا خون کا قطرہ راہ حق میں گرتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جب کسی کو سایہ نصیب نہیں ہوگا تو اس دن 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ بھی سایہ میں ہوگا کہ جو خلوت میں اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. تو حضرات گرامی ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ کی یاد سے اپنے دل کو جدا کر لو, اپنے مولا کو راضی کر لو. اگر موت آ گئی تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. 7ویں آسمان میں ایک فرشتے ہیں, 7ویں آسمانوں میں ایسے فرشتے ہیں کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے تب سے وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ان کے پہلو کانپ رہے ہیں. قیامت کے دن جب وہ سر اٹھائیں گے تو کہیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے, جیسا حق تھا ویسا ہم تیری عبادت نہیں کر سکے. تو حضرات ابراہیم ذرا سوچ کر لو کہ جو دن رات عبادت میں لگے ہوئے ہیں وہ اپنے رب سے کتنا خوف رکھتے ہیں. اور ایک تو ہم ہیں کہ کوئی عمل پاس نہیں اور پھر بھی یہ خوف نہیں کہ آخرت کا کیا بنے گا. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ اپنے رب سے وہ ڈرتے ہیں, جو حکم ہوتا ہے وہی وہ کرتے ہیں. تو اے انسان اپنے رب سے معافی مانگے اور اچھے اعمال کی طرف آ جا کہ جب تو بروز قیامت اپنے رب کے سامنے حاضر ہو تو اللہ تجھ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بندے کا دل کانپ اٹھے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. حضرات گرامی جو اپنے رب کے ڈر سے آنسو بہاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص عابد تھا اور عیالدار بھی تھا. اس پر فاقہ آ گیا, بیکار ہو کر اس نے اپنی بیوی کو بچوں کے لیے باہر کچھ لینے کے لیے بھیجا. وہ عورت ایک تاجر کے دروازے پر آئی اور اس سے کچھ مانگا تاکہ اپنے بچوں کو کھلائے. تو اس تاجر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ دوں گا مگر آپ میرے حوالے میرے قابو میں کر دیں. عورت خاموشی سے گھر واپس آ گئی. واپس آ کر دیکھا کہ بچے چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے امی جان ہم بھوک سے مرے جا رہے ہیں, ہمیں کچھ لا کر دو. تو وہ عورت دوبارہ اس تاجر کے پاس گئی اور بچوں کے بارے میں بات کی. تو اس نے کہا کہ کیا میری بات مانتی ہو؟ عورت نے کہا کہ ہاں. جب خلوت میں وہ عورت کا سارا بدن تھرتھرا کر کانپنے لگا تو آدمی نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ عورت نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں. تو تاجر کو ہوش آ گئی, ساری جوش جاتی رہی اور کہنے لگا کہ تم اس فقر و فاقہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو, مجھے تو اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے. چنانچہ وہ تاجر برائی سے رک گیا اور عورت کی ضرورت پوری کر دی. وہ عورت بہت سا مال لے کر بچوں کے پاس آئی تو بچے بے حد خوش ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اے موسیٰ فلاں ابن فلاں کو بتا دو کہ میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام اس تاجر کے پاس آئے اور فرمایا کہ شاید تم نے کوئی نیکی کی ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان معاملہ ہے, اس شخص نے سارا واقعہ بتا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. یہ ان خوش بختوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیک اعمال کرتے رہتے ہیں. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر توبہ کی بخشش کی اور بغیر عمل کے ثواب کی امید نہ رکھو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا اس کے غضب کو دعوت دینا ہے اور ایسے اعمال کرنا کہ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے, پھر بخشش کی آرزو کرنا یہ تیری آرزو کا فریب ہے. یہ نہ ہو کہ اسی حالت میں تجھے موت آ جائے. تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ بیکار امیدوں نے تم کو فریب دیا، آخر تم کو خدا کا حکم پہنچا اور اللہ کے متعلق تم کو شیطان نے دھوکے میں رکھا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک کام کیے اور سیدھی راہ اختیار کی، میں اسے بخش دوں گا۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں، میں اپنے رحمت ان لوگوں کے لیے مقرر کروں گا جو تقویٰ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور میری آیت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو حضرت گرامی آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بغیر تقویٰ رحمت اور جنت کی آرزو حماقت، نادانی اور نفس کا فریب ہے، کیونکہ رحمت اور جنت کی شرائط ان آیت میں تقویٰ اور نیک اعمال ہے۔ تو حضرت گرامی اپنے رب سے سچی توبہ کر کے نیک اعمال میں جلدی کرو، کہیں موت اپنی لپٹ میں نہ لے لے اور تو توبہ سے محروم کر دیا جائے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، لیکن جب وہ بندہ گناہ سے نادم ہو کر اپنے رب سے خوف سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو وہ داغ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ اس کا دل گناہ کر کر کے پورے کا پورا اسی طرح سیاہ ہو کر وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ایسا نہیں بلکہ جو کام وہ کرتے تھے ان کاموں کی وجہ سے ان کے دلوں پر شک آ گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تاخیر کو غنیمت جانو، یعنی توبہ کرنے میں جلدی کرو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ تو حضرات گرامی اس دنیا کی محبت میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں، اسی لیے میرا رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ جان لو دنیاوی زندگی تو نرا کھیل تماشا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے گناہ کرنے والے باز آ جا، کیونکہ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا اللہ دیکھتا ہے؟ اے انسان یاد رکھ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کی طرف لوٹو گے، پھر ہر کوئی جان لے گا کہ جو کچھ اس نے کمایا ہوگا اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل، اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرو بے شک اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون، افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا وهم یلعبون، کہ کیا بستی والوں کو اس بات کا ڈر نہیں کہ رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آئے اور وہ سوتے ہوئے ہو اور وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ چاش یعنی دن کے وقت ان پر ہمارا عذاب آئے اور وہ کھیل میں لگے ہوئے ہو؟ تو اے انسان ذرا غور کر کر بتاؤ کہ ان آیت کا تیرے پاس کیا جواب ہے؟ ان آیت کے مطابق تیرا عمل کیا ہے؟ ابھی بھی تو اپنی خواہشات سے باز آیا کہ نہیں آیا؟ تو یاد رکھو یہ دنیا کی خواہشات ناپاک ہے، یہ تجھے آخرت میں ہلاک کرنے والی ہے، یہ تجھے بدبختی اور خاری کی طرف لے جانے والی ہے۔ وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں آگ تجھے جلائے گی، سانپ تمہیں ڈسیں گے، بچھو تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، وہاں کے فرشتے اور نگہبان تمہیں ماریں گے، ہر روز نئے نئے عذاب تجھے دیے جائیں گے۔ جہاں فرعون، حامان، قارون اور شیطان کے ساتھ ساتھ اگر تو بھی ہوا تو پھر کیا بنے گا؟ ارے تیرا خیر خواہ، تیرا رب تو تجھے بار بار پکار رہا ہے کہ تو ان تکلیفوں سے بچ جاؤ۔ تو جانتا ہے کہ تیرا رب کتنی قدرت والا ہے، مگر تو اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا۔
تیرا دھیان صرف دنیا کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کس شے نے دھوکہ دیا؟ تیرا پروردگار بڑا کریم ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا اور سنوارا. ارے تو اپنے پیدا کرنے والے سنوارنے والے رب کی بات مان کر تقوی اختیار کیوں نہیں کرتا؟ تجھے کس چیز پر فخر ہے؟ تجھے کس چیز پر گھمنڈ ہے؟ کس چیز نے تجھے غرور میں ڈالا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر اور عاجزی سے اللہ کا ذکر کرے؟ ارے تیرا رب تجھے اپنے ذکر کی طرف بلا رہا ہے. ارے وہ تو اتنا کریم ہے، وہ تجھ پر اتنا مہربان ہے کہ اگر تو آج بھی اپنے رب سے ڈر کر معافی کے طلبگار ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے بچاؤ کا راستہ نکال دیتا ہے. مگر جس نے اپنے رب کے سامنے سجدہ ذیلی کرنے اور اس کا ذکر کرنے میں سستی سے کام لیا اور دنیا کی کھیل تماشے میں زندگی تمام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو اختیار کیا تو اس کے لیے دوزخ ہے اور وہی اس کا ٹھکانہ ہے. اے انسان تیرا رب تو تجھے بار بار سمجھا رہا ہے کیا تو نے آخرت کی بجائے دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا؟ دنیاوی زندگی کا سامان تو آخرت میں بہت حقیر تھوڑا ہوگا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تو دنیا کی زندگی ہی کو پسند کرتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور لازوال ہے. تو حضرات گرامی، ہمارا رب ہمیں بار بار سمجھا رہا ہے کہ اے انسان ابھی تیرے پاس مہلت ہے، ابھی تیرے پاس وقت ہے، اپنی آخرت کے لیے نیک عمل کر لے تاکہ تو آخرت کے سخت ترین عذاب سے بچ جائے. ابھی تیرے پاس کچھ وقت ہے کہ تو اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے رب کے حضور سے سجود ہو کر اس سے گر گرا کر معافی مانگ لے اور آئندہ کے لیے نیک ہو جا، نمازی ہو جا، رب سے ڈرنے والا ہو جا، گناہوں سے بچنے والا ہو جا تو تیرا رب بڑا ہی غفور و رحیم ہے اور وہ دوزخ سے تیرے بچاؤ کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال کر تجھے جنت میں داخل فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ڈرنے اور سچی توبہ کرنے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.